جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ وارفتگی ہے، صداقت ہے، سچائی ہے، محبت ہے اور تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری جتنی صفات ہیں یہ ساری صفات جڑی ہوئی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ بے شک بے شک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں جی اور رات کی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ۔ سبحان اللہ۔ وہ محبوب اور محب کی ملاقات کا ایک عظیم داستان ہے، ایک سفر ہے جو بیت اللہ شریف سے شروع ہو کے عرش معلیٰ تک پہنچا، جنت اور باقی اللہ کی نشانیوں کی سیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے واقعہ بیان کیا کہ رات کے ایک پہر میں میرا یہ سفر ہوا اور طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ابو جہل آ کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے کہ آج تو تیرے دوست نے عجیب بات کہہ دی کہ رات کے ایک پہر میں اتنا لمبا سفر اور یہ باتیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو یہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی ہوئی کوئی بھی بات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حرف آخر تھی۔ بے شک۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا۔ کہ ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور زلزلہ آتا ہے، پہاڑ ہلنا شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تھم جا، تیرے اوپر نبی صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں، تھم جا۔ اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس کا ایک پیغام یہ دیا کہ اے احد پہاڑ تھم جا، تیرے اوپر صدیق کھڑے ہیں۔ صدیق کھڑے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی کا ایک اہم پہلو ہے وہ صداقت ہے، وہ محبت ہے، اور اس انداز سے محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کا پرتو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے ہیں، جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اللہ کہ ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے کہ اس نے مزاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہوا ہے، سبحان اللہ، شریعت کا اس وقت سب سے بڑا عالم ہے کہ میری جگہ میری غیر موجودگی میں وہ نمازیں پڑھائے، اور 17 نمازیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائیں۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور وصف کہ آپ کتنا مزاج شناس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور شریعت کو کتنا سمجھنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور حجرہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ وہاں پہ موجود ہیں، اور صحابہ کرام میں یہ خبر کیوں نہ غم ڈھاتی، پہاڑ ڈھا دیتی، اور ان کی کیفیت بھی ایسی ہی تھی کہ آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے، اور صحابہ کرام کی کیفیت عجیب ہے، یہاں تک کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلوار لیے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں جو یہ کہے گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کہ آپ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ آئیں گے ان سب لوگوں کا محاسبہ کریں گے جو یہ ایسی باتیں کرتے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گم سم ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے، اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا وہ یار غار و مزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو نہ صرف محفوظ کرنے والے بلکہ اس
پر عمل کرنے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ اما عائشہ صدیقہ میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول جس ایک موت کا وعدہ تھا وہ ہو چکا، وعدہ پورا ہو چکا، اب 2 موتیں کبھی جمع نہیں ہوں گی۔ اور پھر مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ اکرام کو جمع کیا اور منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہیں، قائم ہیں۔ اور پھر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان آیات کی تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے ایک جماعت اللہ کے رسولوں کی گزر چکی، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، وہ اپنا ہی نقصان کرے، اپنا ہی نقصان کرے۔ اور اس موقع پر آپ نے ہر لمحے میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہو، آپ کے بعد خلافت کا معاملہ ہو، ہر ایک لمحے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا تھا، آپ نے مسلمانوں کو سنبھالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ آپ کی اس ساری زندگی کو اپنی دور خلافت کے اندر آپ نے ماشاءاللہ پوری طرح سے اس کو لے کر چلے۔ شاندار